فراق و وصال۔ جب تک انسان چاندنی میں تھا اسے چاند تک پہنچنے کی تمنا تھی۔ چاندی میں لطف تھا لیکن چاند پاس نہیں تھا۔ چاندنی پاس تھی اور چاند کے لیے طبیعت اداس تھی۔ انسان چاند پر جا پہنچا، وہاں چاند تھا لیکن افسوس کہ وہاں چاندنی نہ تھی۔ چاندنی ہو تو چاند نہیں ملتا، چاند ملے تو چاندنی نہیں ملتی۔ عجب بات ہے، دونوں ایک دوسرے کے دم سے ہیں، ایک دوسرے کی پہچان ہے، لیکن ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ۔ چاند محبوب ہو تو چاندنی اس کی یاد ہے، محبوب پاس ہو تو یاد پاس نہیں ہوتی، یاد پاس ہو تو محبوب پاس نہیں ہوتا۔ ایک کا تقرب دوسرے سے بعد ہے، ایک سے وصال دوسرے سے فراق کا ذریعہ ہے۔ محبوب سے وصال ہو تو یاد سے فراق ہو جاتا ہے، یاد سے وصال ہو تو محبوب سے فراق ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہر فراق میں وصال پوشیدہ ہے اور ہر وصال میں فراق شامل ہے۔ اگر عشق کو تمنائے حبیب کا نام دیں تو اس میں فراق کا ہونا لازمی ہے۔ تمنا کی ہستی مشاہدے تک ہے، دیدار سے تمنا کا آغاز ہوتا ہے اور تمنا دیدار کی یاد میں پلتی ہے۔ جو ایک بار دیکھا اسے دوبارہ دیکھنے کی آرزو عشق ہے۔ عشق ہمیشہ فراق سے گزرے گا، عشق ہجر کے آتش کدوں میں جوان رہتا ہے اور وصال کے برف خانوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔ بات کہنے کی نہیں، بس صرف غور کرنے کی بات ہے۔ فرشتے ہمہ وقت تقرب میں ہیں، وصال میں ہیں، وہ عشق سے محروم ہیں، وہ صرف فرشتے ہیں۔ انسان فراق میں ہے، عشق میں ہے، انسان کے پاس یاد ہے، اور یہی فرق ہے دنیا اور آخرت کا۔ یہاں اللہ کی یاد ہے اور وہاں دیدار ہوگا۔ انسان کو اشرف بنایا گیا ہے، اس کا شرف یہی ہے کہ اس کے پاس فراق، اس کے پاس عشق ہے، اس کے پاس یاد ہے، تمنائے وصال ہے۔ اور فرشتے اطاعت میں ہیں، عشق میں نہیں۔ عشق سوز ہے، عشق ساز ہے، عشق خاموشی ہے، عشق آواز ہے۔ عشق میں حسن کا سب سے بڑا راز ہے، یعنی فراق ہی تو وصال ہے۔ دنیا کے عظیم شاہکار فراق کے کرشمے ہیں، رومیو جولیٹ، ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی ماہیوال اور اس طرح کے کئی دل نواز، دل سوز اور دلگداز واقعات دریائے فراق کی جواں موجیں ہیں۔